جب ہم مینیفیسٹیشن کی مشق کرتے ہیں اور اپنی توانائی کو کائنات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کس طرح یہ یقین برقرار رکھ سکتے ہیں کہ ہم خدا نہیں بلکہ اس الہی توانائی کا ایک حصہ ہیں جو ہر شے میں کار فرما ہے؟ اچھا سوال ہے اچھا کہ مینیفیسٹیشن کے اوپر جب آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ کانفیڈنس جو ہے یعنی اعتماد جو ہے وہ بھروسے یعنی ٹرسٹ کے اوپر چلا جاتا ہے، اور ٹرسٹ سے ایک سطح آگے یعنی فرام کانفیڈنس ٹو ٹرسٹ ٹو بلیف، دوسرا رستہ، ایک رستہ ہم نے وہ علم الیقین والا دیکھا ہے، دوسرا رستہ یہ ہے کانفیڈنس ہوتا ہے مجھے آپ پہ اعتماد ہے، مجھے بابر اعظم پہ کبھی اعتماد نہیں بیٹھا مثال کے طور پہ، صحیح، مجھے انضمام پہ اعتماد بیٹھا، مجھے یوسف پہ اعتماد بیٹھا، سعید انور پہ بھی بیٹھ گیا، حالانکہ وہ بہت جلدی آؤٹ ہو جاتے تھے لیکن ان پہ بھی بابر اعظم پہ اعتماد ہی نہیں بیٹھتا. ٹھیک ہے، اعتماد نہیں بیٹھا تو اعتبار کیا کروں میں؟ تو ان کو کبھی بھی اپنے ڈریم ٹیم میں نہیں ڈالوں گا، میں اعتبار ہی نہیں کر سکتا. اعتبار سے پھر آگے یعنی اعتبار اور بھروسہ، اس سے آگے پھر ہوتا ہے یقین کہ مجھے یقین ہے. اب دیکھیں کانفیڈنس کیا کرتا ہے کہ آپ کا ٹرسٹ اسٹیبلش کرتا ہے. ٹرسٹ کیا کرتا ہے؟ آپ کو فیتھ اسٹیبلش کرتا ہے. صحیح، فیتھ کیا کرتا ہے؟ آپ کا بلیف اسٹیبلش کرتا ہے. جو لوگ مینیفیسٹیشن کرتے ہیں وہ جب اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس لے کے آتے ہیں کہ میں کر، یا زبردستی بھی لے کے آتے ہیں، مائنڈ اوور میٹر کنٹرول کرنا کہ نہیں میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو وہ تیار کرتے ہیں تو ان کا کانفیڈنس بنتا ہے. کانفیڈنس کے بعد ان کا اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ ہوگا. یہ جو بھروسہ ہوتا ہے اپنی قابلیت پہ، یہ ان کا سوال ہے کہ کیا یہ قابلیت کہیں کسی ایسی سطح پہ تو نہیں آ جاتی کہ ہم ول آف دی آل مائٹی، جو اللہ تعالیٰ کا پورا انفراسٹرکچر ہے، سسٹم ہے، اس میں انٹرفیئر کر کے اپنے آپ کو کہیں کوئی بہت بڑی چیز تو نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو ایسا اس کا جواب یہ ہے کہ ول آف دی آل مائٹی ہو کے رہے گی. اچھا، اسی کی کنٹینیوٹی میں ایک سوال انہوں نے اور بھی دیا ہے کہ کیا مینیفیسٹیشن کی مشق تقدیر کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنے کے مترادف ہے، یا پھر کیا یہ دراصل الہی ارادے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اس کی مرضی پر بھروسہ رکھنے کا ایک عملی طریقہ ہے؟ اب یہاں پہ جو ورڈ تقدیر انہوں نے یوز کیا نا وہ غلط یوز کیا. یہاں مقدر ورڈ آتا ہے. تقدیر وہ چیز ہوتی ہے جو ہے ہی آپ کا کنٹرول، جس کو ہم اختیار کہتے ہیں، جس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، جس کی سزا اور جزا ہے، وہ آپ کی تقدیر ہے. تقدیر میرے عمل سے تخلیق ہوتی ہے. مقدر وہ ہے جو میں جو کچھ بھی کروں گا اپنے اختیار سے، وہ اپنے علم کی بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھوا دیا ہے. اب یہ جو مقدر ہے یہ فور کاسٹ ہے آپ کے تقدیر کی، آپ کے ایکشنز کی. تو آپ جب مینیفیسٹیشن کرتے ہیں تو تقدیر کے آگے آپ نے سر تسلیم خم کرنا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ تقدیر ہی تو آپ کی مینیفیسٹیشن سے اسٹیبلش ہوتی ہے. آپ نے مقدر کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے. آپ کی مینیفیسٹیشن مقدر ہے جو پہلے سے لکھا گیا ہے، تقدیر آپ بنا رہے ہیں. اب وہ کیا اقبال کا شعر ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. دیکھیں کیا خوبصورت شعر یاد آ گیا اقبال کا، جس میں دونوں ورڈز یوز کیے انہوں نے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تقدیر ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں رہے گی. آپ کی مینیفیسٹیشن سے تقدیر اسٹیبلش ہوتی ہے جو مقدر کو روشن کر دیتی ہے. اب مینیفیسٹیشن is actually the belief that God demands from you، کہ اپنے اوپر اتنا یقین رکھو کہ تم جب 313 بھی ہو تو آگے 1000 کی بھی آرمی کھڑی ہو تو تم کرو لا الہ الا اللہ، ہم جیتیں گے تو نصرت تمہیں مل جائے گی. یہ ہے مینیفیسٹیشن کا وہ مقدس ترین مارکا جو میں نے آپ کو بدر کی صورت میں بتا دیا. 313 تھے ہم، صحیح. اور دوسرا ہم جو 71 کی وار ہارے تھے، وہ میرے والد صاحب کا بھی شعر مجھے یاد آ گیا. ہم 1,00,000 تھے، ہماری اس ٹائم 1,00,000 آرمی تھی. ہم 1,00,000 تھے، ہم نے تو سر جھکا ڈالے. حسین تیرے 72 سروں کو لاکھ سلام. وہ 72 تھے، وہ نہیں ٹلے.
انہوں نے نمبر نہیں دیکھا ہم کتنے تھوڑے ہیں آگے کتنے زیادہ ہیں. یہ 1,00,000 ہو کے بھی ہتھیار زمین پہ مارا تھا. میں نام بھول گیا ہوں اس کا, جس نے ویپن توڑ دیا تھا جب ہمیں ریٹریٹ کا اور سرنڈر کی کمانڈ آ گیا تھا. بھٹو صاحب نے اپنی گیم چلا دی تھی جب. یہ کبھی ہم پھر پولیٹیکل زون میں ڈسکس کریں گے. آپ کے ہاتھ میں آپ کی مینیفیسٹیشن, آپ کی تقدیر, اور آپ ہی کی نہیں اقوام کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے. بقول اقبال کے, بقول اسلام کے, پوری کائنات کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں. آپ خلیفۃ الارض بنے تو صحیح, آپ یہ کنٹرول لیں تو صحیح, پھر آپ ستارے نہ ادھر ادھر کر رہے ہوں. یو ول کریٹ miracles if you believe in yourself, if you manifest as خلیفۃ الارض. آپ آب و ہوا کے بھی ذمہ دار ہیں, آپ چرند پرند کے, چونٹیوں کے, ہر جرمز کے بھی آپ ذمہ دار ہیں. ان کی بھی نگہداشت آپ کے ذمہ اللہ نے کی. ہم کیا کہتے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جی, ہم تو بڑے ادنا سے ہیں, ہمارے ساتھ تو یہ بھی ہو گیا وہ بھی. وی آر ناٹ عاجز. ہم کبھی, یہ سجدے کا جو مقصد تھا اوپر وہ تھا یہ کہ انسان سے بھی تو کروا سکتا تھا اللہ تعالیٰ سجدہ. اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے صرف مجھے ہی سجدہ کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا. ہم نے کیا کیا, ہر اس چیز کو سجدہ کیا جو طاقت میں ہے, ایک اس کو نہیں کیا. ہم صرف ایک بلیف کے اوپر آ کے اپنے آپ کو گاڈز ریپرزینٹیو, گاڈز نائب بنا لیں تو آئی ٹیل یو مخلوقات پریشان ہو, فرشتے پریشان ہو جائیں کہ انسان نے تو واقعی وہ اچیو کر لیا. اچھا ریاض بھائی, ایک پوئٹری ہے, بڑے ٹائم سے مجھے یہ ریکویسٹ آ رہی ہے کہ یہ میری پوئٹری سنا دیں. اب میں ایز اٹ از جو ہے وہ یہ پڑھ رہا ہوں. اب یہ پوئٹری ہے, نظم ہے, جو بھی ہے. آدم تیری نسل کو پشیمان ہونے کے بعد احساس ہوتا ہے, اپنے سے ایک لمحے کے ہی عمر دراز سے نصیحت لے لیتے, پر جس کے آگے اللہ نے فرشتوں کو جھکایا تھا, خود آدم کو بھی صبر گمراہ ہونے کے بعد آیا تھا. لیکن میرے والد صاحب نے نا مجھے ایک چیز سکھائی تھی. میرے والد صاحب از ون آف دا, ناٹ بیکاز از مائی فادر, لیکن اپنے ایرا کے, اپنے زمانے کے اساتذہ لیول کے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. جیسے غالب کا شمار ہوتا ہے اپنے زمانے کے اور آج کے رہتی دنیا تک کے اساتذہ میں. میر کا ہوتا ہے, میر درد کا ہوتا ہے, میر انیس کا ذکر ہوتا ہے, ولی دکنی کا ذکر ہوتا ہے, یہ شکیب جلالی اس دور میں جن کا ذکر ہوتا ہے, یہ اساتذہ لیول کے شعراء ہیں. انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا, بولا تھا شاعری کے ٹائم پہ کہ بیٹے شاعری پہلے صحیح یا غلط ہوتی ہے, اس کے بعد اچھی یا بری ہوتی ہے. اچھا, تو وزن, بحر, اس کے جو ردم ہے جس کے اوپر آپ نے لکھنی, چاہے وہ نظم بھی ہے تو اس کا ایک نظم ہوتا ہے, اس کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. تو شاعری ضرور کہیں, شعر ضرور کہیں, نظم بھی کہیں, غزل بھی کہیں, لیکن کوشش کریں کہ اس کو کسی کو بھی بھیجنے سے پہلے اس کو ایک اصلاح کے پروسیس سے گزاریں. میں حاضر خدمت ہوں, جتنا مجھے علم ہے اس چیز کا, میں خود آئی لرن ایوری ڈے. میں اختر عثمان صاحب سے اپنی غزلوں کی اصلاح کراتا ہوں. جب میں کوئی غزل کہتا ہوں تو اختر صاحب کو بھیجتا ہوں پہلے کہ دیکھیں اس میں کوئی وزن کی کجی کوتاہی تو نہیں رہ گئی, مجھ سے ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں بیٹے تم استاد کے بیٹے ہو, تم نے تو بالکل وزن میں کہہ دیا ہے. وہ مجھے بہت بڑا ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ اختر صاحب نے یس کر دیا.